دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ وہ سخا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے گچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اور کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدام اپنے کریم کا میرا دین پارے ماں نہیں۔ آج کی یہ محفل شادی خانہ آبادی کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ ہمارے حافظ بشیر صاحب کے بھتیجوں کا نکاح ہے، اور اسی موقع پر اتنی بڑی تعداد میں علماء کرام، سادات کرام اور عاشقان رسول موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذکر رسول کی برکت ہے کہ یہ نکاح ایک تاریخی نکاح ہوگا جس میں اتنے عشاقان رسول اور اتنے سادات کرام اور علماء ذوی احترام موجود ہیں۔ تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ بڑی توجہ کے ساتھ آنے والی گفتگو کو سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نکاح اسلام میں ایک مستقل عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ ہمارے مذہب میں نکاح کی ترغیب دی گئی ہے۔ کسی مذہب میں نکاح کا وہ مقام نہیں جو مقام اسلام میں نکاح کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر پھر اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک کوئی نبی ایسا نہیں جس نے نکاح نہ کیا ہو، سوائے ایک نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے۔ وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے 35-36 سال کی عمر میں، لیکن اب وہ واپس قیامت سے پہلے زمین پر آئیں گے، مگر وہ بھی نکاح کریں گے، اور نکاح کرنے کے بعد ان کو اولاد بھی ہوگی۔ اس کا مطلب کوئی نبی ایسا نہیں جس نے نکاح نہ کیا ہو۔ بلکہ حیرت تو یہ ہے، یہاں اتنا بڑا مجمع، ہزاروں کا مجمع موجود ہے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، آج کل میرے نوجوان جو نکاح کو جنسی تسکین کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جو نکاح کو صرف خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جو نکاح کو صرف دل بہلانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ عورت کی اہمیت کیا ہے، عورت کی عظمت کیا ہے۔ عورت وہ کھلونا نہیں جس کو کھیلنے کے بعد دل بھر جائے تو سائیڈ میں اٹھا کر کے رکھ دیا جائے۔ عورت وہ کھلونا نہیں، اللہ اکبر، کہ جس کو کھیلنے کے بعد بچوں کی طرح توڑ دیا جائے۔ عورت پیر کی جوتی نہیں جس کو ضرورت پوری ہونے کے بعد اتار کر کے کنارے پر رکھ دیا جائے۔ عورت کی اہمیت کو سمجھو۔ عورت وہ چیز ہے کہ جنت میں حوریں بھی نظر آ رہی ہو، جنت میں نہریں بھی نظر آ رہی ہو، جنت میں باغات بھی نظر آ رہے ہو، جنت میں پھل بھی موجود ہو، جنت میں گلوں کا تبسم بھی موجود ہو، جنت میں دریاؤں کی روانی بھی موجود ہو، جنت میں جنتی محلات بھی موجود ہو۔ لیکن پوچھو حضرت سیدنا آدم سے کہ ہر نعمت جنت میں موجود تھی، لیکن اللہ سے عرض کی مولا تیری جنت میں سب کچھ ہے لیکن میرے جیسا کوئی نہیں ہے، مولا میرا کوئی ہمسفر عطا کر، کوئی میرا رفیق عطا کر، کوئی میرا شفیق عطا کر۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ اگر جنت بھی مل جائے عورت کے بغیر تو انسان اس کو ادھورا ادھورا محسوس کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں عورت کو مانگ کر کے بتایا، حوریں بھی تمہارے دلوں کو وہ سکون نہیں دے سکتی جو ایک بیوی تمہاری تمہارے دل کو چین اور سکون عطا کر سکتی ہے۔ نہریں بھی تمہیں وہ سکون نہیں دے سکتی جو ایک بیوی اپنے شوہر کو عطا کرتی ہے۔ حضرت آدم اللہ کے
دست قدرت سے بننے والی ہستی حضرت آدم، مسجود ملائکہ حضرت آدم جن کے سر پر اللہ نے لقد کرمنا کہہ کر کے ان کے سر پہ تاج سجایا، ان کو مسجود ملائکہ بنایا، ان کو اپنا خلیفہ بنایا، ان کو اپنے دست قدرت سے بنایا، ان میں اپنی روح پھونکی، ان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ اس شان کے مالک آدم مانگ کس کو رہے ہیں؟ بیوی مانگ رہے ہیں۔ پتا چلا بیوی کتنی بڑی چیز ہے، بیوی کتنی اہم چیز ہے کہ جنت میں مانگی جا رہی ہے، لیکن مولا تیری عظمتوں کا کیا کہنا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آدم بیوی مانگ رہے ہیں تو اللہ کن کہہ کر کے پیدا کر دیتا، کوئی ہوا پیدا ہو جاتی، لیکن اللہ نے صرف کن کہہ کے پیدا نہیں کیا۔ جیسے آدم کو مٹی سے بنایا تھا ویسے ہوا کو بھی کسی نئی مٹی سے بنا دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اور چیزوں کو بنایا تھا ویسے بنا دیتا، لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھو، حضرت آدم پر اونگ طاری کر دی، اور اونگ طاری کرنے کے بعد آدم کی پسلی سے، بائیں طرف کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ پتہ کیا چل رہا ہے مسلمانوں؟ یہ جو تصور ہے صرف مذہب اسلام میں موجود ہے کہ عورت شوہر کی پسلی سے بنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ کی انگلی سے بھی بن جاتی، پیر کے ناخن سے بھی بن جاتی، سر کے بالوں سے بھی بن جاتی، لیکن بائیں پسلی سے کیوں؟ ارے دائیں پسلی سے بھی بن جاتی، بائیں سے کیوں؟ اگر انگلیوں سے پیدا ہوتی تو لوگ عورت کو انگلی پر نچاتے۔ قدرت کہہ رہی ہے عورت انگلی پر نچانے کی چیز نہیں۔ اگر پیروں کے ناخن سے پیدا ہوتی لوگ پیروں میں کچلتے۔ قدرت کہہ رہی ہے عورت پیروں سے کچلنے کی چیز نہیں۔ سر کے بالوں سے پیدا ہوتی لوگ سر پہ بٹھا دیتے۔ قدرت یہ بھی بتا رہی ہے عورت سر پہ بٹھانے کی بھی چیز نہیں ہے۔ جو سر پہ بٹھاتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں کرتے، جو پیروں تلے کچلتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں کرتے۔ میرے اللہ نے بائیں طرف کی پسلی سے پیدا کر کے بتایا، میں نے بیوی کو دل کے قریب سے پیدا کیا۔ یہ دل میں رکھنے کی چیز یہ دل میں رکھنے کی چیز ہے۔ اس کے ساتھ منافقت نہیں کرنا، اس کے ساتھ دوہرا رویہ مت رکھنا۔ منافقت کا مطلب کیا؟ زبان کہے کہ تجھ سے پیار کرتا ہوں اور باہر نکل کے اس کو تکتا پھرے، یہ منافقت ہے۔ ارے نادان، جس سے تو نے نکاح کیا ہے اسی کے بندھن میں بن کے رہے، یہ بیوی کے ساتھ وفاداری ہے۔ اور یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نوجوان جو بیوی کو سسکتا چھوڑ کر اللہ اکبر کتوں کی طرح ادھر ادھر منہ مارتے پھرتے ہیں یا بلیوں کی طرح چشموں میں نیت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اگر کوئی پوری رات عبادت کرے، کوئی بندہ سال بھر کے روزے رکھے، کوئی بندہ ہمیشہ تلاوت کرے اور اپنی بیوی کو گالیاں دے دے کر اس کا دل دکھاتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کی کسی نیکی کو قبول نہیں کرے گا، اس کے اعمال کو اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ بیوی پہ ظلم کرنے والوں، اس کو راتوں میں سسکتا چھوڑ کر کسی اور کے بستر پر اپنا وقت گزارنے والوں، کسی اور کا منہ تکنے والوں، زنا کے اڈوں پہ جانے والوں، سنو اللہ اکبر۔ اسلام بیوی کے تعلق سے کیا درس دیتا ہے؟ قربان جائیں مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں پر۔ میرے آقا علیہ السلام نے جس کے ساتھ پہلا نکاح کیا وہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ جانتے ہو یہ خاتون کون سی خاتون ہے؟ سیدہ خدیجہ کس عورت کا نام ہے؟ قربان جائیں میرے آقا کی جب عمر شریف صرف 25 سال کی تھی، خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، مگر اللہ اکبر جب حضرت خدیجہ کا ذکر آتا
پھیرا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک سر کو گالوں والی بوڑھی کا ذکر آپ بار بار کرتے رہتے ہیں، جبکہ اس سے اچھی بیوی اللہ نے، اس سے اچھی بیویاں اللہ نے آپ کو عطا کر دی۔ آقا اتنے جلال میں آ گئے، ام المومنین کہتی ہے میں ڈر گئی کہ کہیں میری مذمت میں قرآن کی کوئی آیت نازل نہ ہو جائے، میرے خلاف وحی کا نزول نہ ہو جائے۔ حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے میں اور فرمایا عائشہ میں خدیجہ کے خلاف کچھ نہیں سننا چاہتا، ورنہ خدیجہ ایسی بیوی تھی، ان جیسی بیوی مجھے نہیں ملی ہے، میرے سارے بچے اللہ نے خدیجہ کے ذریعے سے عطا کیے۔ وصال کے بعد بیوی سے وفا اس طرح کی ہے، وصال کے بعد بیوی سے محبت اس طرح کی ہے، اور ہم اگر بیوی بیمار پڑ جائے تو میکے بھیج دیتے ہیں، جا تیرے باپ کیا علاج کرا دیا، تیرے باپ نے بیمار مجھے میرے بندن میں تجھے باندھ دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر تم اس طرح بیمار ہو جاتے تو کیا تمہاری بیوی تمہارے ساتھ ایسا ہی کرتی؟ میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں سیریل دیکھ کر میاں بیوی جیسے تعلقات نہ سیکھنا، فلمیں دیکھ کر میاں جیسے بیوی جیسے تعلقات نہ سیکھنا۔ اگر تعلقات سیکھنا ہے تو مدینے کے تاجدار کو دیکھ کر کے سیکھو۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے کس طریقے سے ازدواجی زندگی گزاری۔ اور یہ بات یہ بھی اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، آج کل کچھ عورتیں سیریل اور فلمیں دیکھ کر وہ بھی بگڑ رہی ہے۔ شوہر اگر غریب ہو اس کو تنگ کرتی ہے، تم تو مجھے ہر شادی میں کپڑے نہیں بناتے، دیکھو فلانی کی بیوی تو ہر شادی میں کپڑے نئے پہن کے آتی ہے، تم مرد ہو وہ تو زیورات دلاتا ہے تم نہیں دلاتے، وہ تو یہ کرتا ہے تم نہیں کرتے۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں سن لو، اگر شوہر کی طاقت نہیں اور تم اپنے شوہر کو تنگ کرو گی، مطالبہ کرو گی، اس کا دل دکھاؤ گی، تو جانتے ایسی عورتوں پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اور وہ بیوی جو اپنے شوہر کو تنگ نہ کرے، اپنے شوہر کا دل نہ دکھائے، بلکہ اسے خوش رکھے، اگر شوہر غریب بھی ہے تو اس کے ساتھ نباہ کر لے، آقا فرماتے ایسی عورتوں کو جنت میں میرا پڑوس عطا کیا جائے گا، رسول اللہ کا پڑوس عطا کیا جائے گا۔ بلکہ معاذ اللہ ہمارے ہندوستان میں ایسی بات تو نہیں ہوگی مجھے امید ہے، لیکن ہم دنیا میں سن رہے ہیں کہ غربت کی وجہ سے شادی شدہ عورتیں دوسروں سے تعلقات بنا لیتی ہیں، آبرو کا سودا کر لیتی ہے، اپنی آبرو کو بیچنے لگ جاتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے میرے آقا کی کنیزوں سن لو، جب تمہاری غربت تمہیں اپنی چکی میں پیسنے لگے تو تم کو سیدہ فاطمہ کا وہ گھر یاد کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، جس کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن وہ اپنے بابا کو بھی نہیں بتاتی تھی کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ آج تو تھوڑی سی تکلیف ہوئی، اٹھایا فون 2 سے 4 لگا دیا باپ کو، اور باپ بھی کہتا ہے جاہل، بیٹی چھوڑ اس کا گھر، آ جا میرے گھر اور پھر میں تجھے پال لوں گا۔ شادی سے پہلے پالا تھا تو کیا شادی کے بعد نہیں پال سکتا؟ لیکن میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں باپ تمہیں سونے کے پلنگ پہ سلا دے، تمہیں وہ سکون نہیں ملے گا جو تمہیں اپنے شوہر کے پاس سکون مل سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے مچھلی کو سکون پانی کے ساتھ ملتا ہے، ویسے بیوی کو سکون شوہر کے ساتھ ملتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے شوہر کے لیے بیوی کو سکون بنایا اور بیوی کو شوہر کے لیے سکون بنایا۔ اس لیے ایک دوسرے کا خیال کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے بائیں پسلی سے حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ ایک بات مجھے یاد آئی، اللہ اکبر، آج جہالت کی وجہ سے مسلمان طلاق زیادہ دے رہے ہیں، بلکہ جہالت ہی ہے، اور لوگ کہتے ہیں مولانا کہاں جہالت ہے مسلمانوں میں؟ میں کہتا ہوں میرے عزیز، جو قوم کلمہ پڑھنا نہ جانے اس سے بڑھ کر جہالت اس قوم میں ہوگی۔ آج مسلمانوں کو کلمہ بھی یاد نہیں، مجھے ڈر لگتا یا اللہ جو قوم نکاح کی خوشی کے موقع پہ صحیح کلمہ نہیں پڑھ پاتی وہ موت کے اضطراب میں کیسے کلمہ پڑھے گی؟ اللہ اکبر، میری قوم کا حال یہ ہے
پھر سالن میں نمک ہوا زیادہ تو طلاق دینے پر آ جاتے ہیں، اسی طریقے سے بیوی کو مارنے لگتے ہیں۔ یاد رکھنا، جو طلاق دینے کی بات کرتا ہے، میں پورے ہندوستان میں چیخ رہا ہوں اور ببانگ توحل چیخ رہا ہوں، کسی کو اچھا لگے کہ برا لگے، طلاق دینے والا مرد نہیں ہے، طلاق دینے والا نامرد ہے۔ جو مرد ہوتا ہے وہ کبھی طلاق نہیں دیتا، ہمیشہ طلاق نامرد لوگ دیا کرتے ہیں، اس لیے کہ جو مرد ہوگا وہ بیوی کے غصے کو پیے گا، وہ بیوی کے ظلم پہ صبر کرے گا۔ اور آپ کو بتاؤں، بیوی کے ظلم پہ صبر کرنے والے کہاں پہنچے؟ میرے پاس وقت زیادہ ہے نہیں، مجھے جانا ہے، یہاں سے رخصت ہونا ہے، لیکن آپ کو میں تھوڑی سی بات عرض کر کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن خرقانی کا۔ یہ ابو الحسن خرقانی کون ہے؟ میں اپنے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ نوجوان کیا کرتے ہیں آج کل؟ فلم میں، ٹی وی میں دیکھ کر گھر میں آتے ہیں تو ان کا تیور بدل جاتا ہے، ماں بہن بھی کرنے لگتے ہیں، موچوں پہ پاؤں دینے لگتے ہیں۔ نادان، صنف نازک پہ روک کرنا یہ کوئی عقل مندی ہے؟ نہیں۔ ام المومنین سید عائشہ فرماتی ہے حضور علیہ السلام نے کسی اپنی بیوی کو کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں ڈانٹا، کبھی کسی پہ غصے میں نہیں آئے، بلکہ حضور کی پیاری بیویاں بیمار ہو جاتی تو اما عائشہ کہتی ہم جب بیمار ہو جاتے تو حضور بار بار ہماری خیریت پوچھتے، ہماری بار بار خیریت پوچھتے، ہمارے حصے کا کام اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے، حضور ہمارے حصے کا کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، حضور علیہ السلام ہمیں منایا کرتے تھے، حضور ہمارے ساتھ دوڑ لگایا کرتے تھے، حضور ہمارے ساتھ ہنستے تھے، حضور ہمارے ساتھ مذاق فرماتے تھے، مذاق فرماتے تھے۔ آج تو گھر میں گھسے کہ موڈ تبدیل ہو جاتا ہے، سب کے ساتھ اچھے رہیں گے، اور گھر میں گئے تو منہ بدل جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عورت کی عزت، میرے آقا کا فرمان ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، برا مت ماننا، اور مان بھی لیے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر حق کہنے میں کسی کو برا لگتا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آقا فرماتے ہیں عورت کی عزت صرف شریف لوگ کرتے، شریف، کمینے لوگ عورت کی عزت نہیں کرتے۔ جو عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا اس کو ہمارے تمہارے نبی نے کمینہ کہا۔ اس سے بڑھ کر کمینہ کون ہے؟ جس کو رسول اللہ کمینہ کہتے ہیں۔ بیوی کو چھوڑ چھوڑ کرنے کی بات کرنے والوں، جو بیوی کی عزت نہ کرے حضور کہتے ہیں وہ کمینہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، فقی ابو اللہ سمرقندی نے لکھا ہے کہ حضور نے اس کو کمینہ کہا جو عورت کی عزت نہیں کرتا، اور اس کو شریف کہا جو بیوی کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ شریف وہ نہیں جو لمبی لمبی ٹوپیاں لگائے، شریف وہ نہیں جن کے ہاتھوں میں مالا ہو، شریف وہ نہیں جو دن کو روزے رکھ کے راتوں کو عبادت کرے اور بیوی کو گالی گلوچ کرے، وہ شریف نہیں۔ حضور فرماتے شریف وہ ہے جو اپنی بیوی کی عزت کرنا جانتا ہے، بیوی کی قدر کرنا۔ اسی لیے آقا فرماتے تم میں سب سے بہتر وہ ہے، توجہ کریں کیا فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور فرمایا میں تم سب میں بہتر ہوں۔ اس پر میں نہیں کہوں گا کہ ذیشان برکاتی صاحب کی طرح کی بولو سبحان اللہ، یہ نہیں کہوں گا آپ کو، لیکن آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں کہ اپنے نبی کی بات پر تم کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے عشق پہ چھوڑا جاتا ہے نا۔ آقا فرماتے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کیونکہ میں سب سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ حضور نے بیوی کے وصال کے بعد بھی ان کو نہیں بھلایا۔ جب میرے آقا بکری ذبح کرتے تھے، بکری، وہ فرماتے تھے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بکری کا گوشت جائے گا، بعد میں مجھ محمد کے گھر پکے گا۔ خدیجہ نہیں تو خدیجہ کی سہیلیوں کے ساتھ احسان کیا جا رہا ہے۔ توجہ تو فرمائیں، یہ مسلمانوں آپ کی غلطی ہے جو لوگ اسلام کو گالی دے رہے ہیں۔ آج لوگ ہمیں سکھاتے ہیں مسلمان اچھا سلوک نہیں کرتا مسلمان، ہم کہتے تم نے دیکھ آج کل کے لڑکوں کو دیکھ کے تم کیا باتیں کرتے ہو، ہماری تاریخ دیکھو، ہمیں ٹی ویوں میں بیٹھ کر نہ سکھاؤ کہ بیوی سے پیار کتنا کیا جاتا ہے۔
मैं लोगों को आईना बताना चाहता हूं, अरे तुमने तो एक को भी नहीं निभाया, तुम तो एक को भी छोड़ के भाग गए, फिर रहे हो पूरी दुनिया में भागते हुए, एक भी ना निभ सकी। गुजरात वालों को क्या बताऊं, तुमसे ज्यादा कौन जानता है? तुमसे तो एक भी ना निभ सकी। ये मेरे नबी का मौजज़ा है। 11 निकाह किया और हर बीवी कहती है उन जैसा इखलाक किसी के पास नहीं है। नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, शहज़ादा गौसे आज़म सैयद अली कादरी नारे तकबीर। मुझे तो हिंदुस्तान वालों की फिक्र में तरस आता है कि लोग उनको आगे बढ़ा रहे जो बीवियों के ना हुए वो कौम के क्या हो सकते हैं। लेकिन ये बात मैं रहमतुल्लिल आलमीन की कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जब मेरे आका की सबसे कम उम्र बीवी से पूछा गया कि रसूलुल्लाह के अखलाक क्या है, तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा कहती है काना खुल्कुहुल कुरान, उनकी जिंदगी तो पूरी के पूरी कुरान थी, उन जैसा कोई नहीं। इसी को तो मेरे इमाम कहते हो कमाल है, हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही भूल खार से दूर है, यही शम्र है कि धुआं नहीं। लोग जीते जी छोड़ के भागते हैं। मेरे आका ने मिसाल के बाद भी अपने घर दोस्त नहीं पकाया, जब तक बीवी की सहेलियों को न भिजवाया, जब तक बीवी के रिश्तेदारों को न भिजवाया। एक मर्तबा एक औरत आई, हुजूर ने उससे बहुत शफ़क़त से बातें की, उसको तोहफा दिया। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह इस पर इतनी तवज्जो क्यों है? तवज्जो तो सब पर होती है, इस पर कुछ ज्यादा है। आका फरमाते हैं ये मेरी खदीजा की सहेली है, वो सहेली है। अल्लाह मैं खदीजा की सहेली से अच्छे से पेश आऊंगा, कब्र में खदीजा की रूह खुश हो जाएगी। वादे विसाल भी जिसको बीवी की खुशी इतनी प्यारी थी, अंदाजा फरमाए वो मेरे आका है। तो लोग हमें सिखा रहे इन लड़कों की गलतियों की वजह से बीवी से ऐसे प्यार करो वैसे करो, मतलब हमसे ज्यादा कौन प्यार करेगा? मैं बताऊं, मैंने लोगों को बताया भी कि हमने जितना प्यार किया कौन कर सकता है, और आज भी जितना हम करते हैं। लोग कहते हैं मुसलमान तलाक ज्यादा देते, तलाक ज्यादा देते। मैं कहता हूं पागल हो गए तुम लोग। वो अनपढ़ चाहिए लोग देते हैं, पढ़े लिखे नहीं देते हैं। देखो ये मौलाना लोग से पूछो इनमें से किसी ने दिया कि तलाक है? किसी मस्जिद के इमाम का तलाक होता है क्या? क्योंकि वो रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पे चल के जिंदगी, जो रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पे जिंदगी गुजारे वो तलाक नहीं देता। जो टीवी फिल्म देखकर जिंदगी गुजारे तलाक वहां होती है। सीरियल देखकर जिंदगी ना गुजारो, अल्लाह के रसूल को देख के जिंदगी गुजारो। बल्कि मैं तो लोगों को ये कहता हूँ यार हमने तो सिखाया लोगों को कि बीवी से प्यार कैसे करना चाहिए, इसलिए कि प्यार वाले लोग तो हम हैं। फरहाद और शीरी किस कौम में पैदा हुए? हम में पैदा हुए। लैला मजनू किस कौम में पैदा हुए? हम में पैदा हुए। शाहजहां मुमताज किस कौम में पैदा हुए? हम में पैदा हुए। इब्राहिम और हाजरा किस कौम में है? हम उन्हीं की मिल्लत में हैं। बल्कि मैं तो लोगों को कहता हूँ हमसे ज्यादा प्यार कौन कर सकता है? जब हमारी बीवियां जिंदा रहती है तो उनके रुखसार के दिल पर हम समरकंद और बुखारा जैसे शहर बसाते हैं, और जब मर जाती है तो ताजमहल जैसी बीवी के नुकसान के दिल पे शहर बसाया, जिसने बसाया वो मुसलमान था। और मरने के बाद किसी ने ताजमहल बनाया हो, मैं चैलेंज करता हूँ अखंड भारत की तारीख को एक इमारत बता दो कि ताजमहल जैसी बीवी की मोहब्बत में किसी ने बनाई है। अगर किसी ने
ले, अगर शौहर बीवी से सच्चा प्यार कर ले तो समरकंद और बुखारा जैसे शहर बसते हैं और ताजमहल जैसी इमारत बनती है। और अगर बीवी शौहर से सच्चा प्यार कर ले, अगर बीवी शौहर से सच्चा प्यार कर ले तो मक्का जैसा शहर बसता है और काबा जैसी इमारत बनती है। मक्का क्यों बसा? कोई तवज्जो है? मक्का क्यों बसा? बेकसूर, बगैर किसी कसूर के एक शौहर अपनी बीवी को एक छोटे से बच्चे के साथ ले जाता है और वादिय गैज़ी ज़रा में बिठाता है, पानी की थैली देता है, खजूर की थैली देता है। अच्छा मैं चलता हूँ। वो बीवी खड़े होकर कहती मेरे सरताज कोई गलती हो गई? कहना कोई गलती नहीं। फिर क्यों छोड़ के जा रहे हो? अल्लाह का हुक्म है। अगर अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए काफी है। अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए काफी। बैठ गई हाजरा, हाजरा बैठ गई शौहर की मोहब्बत में, बैठ गई तो मक्का जैसा शहर जो वादिय गैज़ी ज़रा था वो बलद अमीन बन गया, बलद अमीन बन गया। ये भी तो किसी मियाँ बीवी की मोहब्बत की कुर्बानी की निशानी है। ऐसी मोहब्बत हम करें और आज मुसलमानों की बेटियां दूसरों के साथ भागे कि ये प्यार नहीं करते। अरे नादान, तू अपनी तारीख भूल गई। अगर तूने नहीं किसी को देखा था तो अपने दादा ही को देख लेती, अपनी दादी ही को देख लेती। बोल, क्या तेरे घर में दादा दादी का प्यार नहीं? बूढ़े होने के बाद भी दोनों कभी जुदा नहीं होते थे। यही ना है ना? यही मेरी बेटियों कहां जा रही हो? जैसे कसाई पाला दिखाकर बकरी को कतलगा ले जाता है, वैसे ये नफ्स के कसाई और कसाब तुम्हें प्यार का पाला दिखाकर तुम्हारी आबरू लूटना चाहते हैं, तुम्हारी इज्जत लूटना चाहते हैं, इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं। मेरी बेटी, ये मत देख, सीरियल से बहकावे में मत आ, फिल्मों से बहकावे में मत आ। तेरी जिंदगी 3 घंटे की फिल्म नहीं है। तुझे किसी के साथ भाग के शादी नहीं करना। मैं तेरे साथ हूँ। मेरी बहन, तेरा मजहब तेरे साथ है। मेरी बेटी, तेरे नबी तेरे साथ है। मेरी बेटी, तेरा खुदा तेरे साथ है। तू क्यों भाग रही है? क्या तुझे तकदीर पे यकीन नहीं? अरे नादान बेटी, अल्लाह ने तेरी किस्मत में जिसे लिख दिया है, अगर वो दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा, या तो अल्लाह उस तक तुझे पहुंचाएगा या तुझे उस तक पहुंचाएगा। मेरे अल्लाह को पहुंचाना आता है, वो बड़ी हिकमत वाला है। मैं कभी सोचता हूँ, या अल्लाह, क्या नबी भी सौतेले भाइयों के हाथों से पीटे जाते हैं? क्या नबी भी कुएं में फेंके जाते हैं? क्या नबी भी बाजार में बेचे जाते हैं? क्या नबी भी कैद में रखे जाते हैं? अल्लाह अकबर। तो दूसरी तरफ मेरी अकीदतें कहती है, हकीकतें कहती है कि नबी को मारा गया, सौतेले भाइयों को दुश्मन बनाया गया, कुएं में डलवाया गया, तराहिमा मादूदा पर बिछवाया गया, उसके बाद नीलाम करवाया गया, कैद में रखा गया, मिस्र का बादशाह बनाया गया। आखिर ये सारे प्रोसेसर से क्यों गुजारा गया? तो मेरी अकीदतें कहती, नादान अमीरुल कादरी, तू नहीं समझा कि अल्लाह ने यूसुफ को जुलेखा से मिलाना था। ज़लीखा यमन से दूर रहती थी, यूसुफ मुल्क शाम में रहते थे। यमन से परे रहने वाली ज़लीखा शाम में रहने वाले यूसुफ से कैसे मिल सकती थी? मिस्र में मिलाना था। कुदरत ने उनको कुएं में डलवा करके बहाना बनवाया। कुएं में डलवाना नहीं था, ज़लीखा से यूसुफ को मिलाना। उसके मिलाने के अंदाज से, उसके मिलाने के अंदाज, कुदरत ने तुम्हारी किस्मत में जो लिख दिया है वही तुम्हें मिलेगा। तुमने भाग के नहीं जाना। और मेरे नौजवानों से भी कहता हूं, मेरे लालो, मेरी कौम के सरमाया, मेरी कौम के मेमारों, कौम की इज्जत तुमसे है। तुम कौम का सरमाया हो, तुम कौम का मेमार हो, तुम कौम के लिए बहुत अजीम चीज हो। मेरी कौम के जवानों, भाग के शादी मत करो। तुम्हारी तकदीर में जो लिख दी गई है, भाग के करोगे तो वही मिलेगी, ना भागोगे तो भी
वही मिलेगी। भागने में नुकसान क्या है? भागने में नुकसान ये है, अगर भाग के करोगे तो पूरी जिंदगी लोग तुम्हारी बीवी को ताना देंगे। शादी में जाएगी तो औरतें एक को ठुनकिया ठुनकिया के कहेगी, देख वो भगोड़ी आई है। यही ना, इज्जत नहीं पा सकेगी, कभी इज्जत नहीं पा सकेगी। जब सास बहू का झगड़ा होगा ताना वही मिलेगा, तू तो भगोड़ी है। जब देवरानी जिठानी का झगड़ा होगा ताना वही मिलेगा, ननन भावत का झगड़ा होगा ताना वही मिलेगा, कभी इज्जत नहीं पा सकेगी। इसलिए अरेंज मैरिज करो, लव मैरिज मत करो। ये कोई लव हो कोई चीज नहीं है। असल मोहब्बत तो ये है, उसको ताने से बचा लो, उसको जमाने के ताने से बचा लो, और फिर सारी जिंदगी 18-20 साल तक ये ताने सुनते रहोगे। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो किसी शरीफ घराने का रिश्ता जब तुम्हारे बेटे को आएगा, न तुम्हारी बेटी को आएगा, पता है लोग क्या कहेंगे? अरे उसके माँ बाप ने तो भाग के शादी की थी, माँ बाप ऐसे थे तो बेटी कैसी होगी, माँ बाप ऐसे थे तो बाप बेटा कैसा होगा। शरीफ रिश्ते नहीं आएंगे। थोड़ी सी गलती करके अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ न करो। अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया है, खुदा मिलाएगा उसी से जिसको तुम्हारी तकदीर में लिखा है। हजरत सुलेमान को मिलाया किससे? जनाब बिल्किस थे। मैं तो हैरान हूँ, हजरत शहर बानो ईरान की शहजादी है, इमाम हुसैन मदीने के शहजादे हैं। कहाँ ईरान कहाँ मदीना, लेकिन होता क्या है, ईरान वालों से जंग करवाई जाती है, शहर वालों को कनीज बनाया जाता है, और अल्लाह अकबर कनीज बनाकर मदीने में लाई जाती है जो सोने के जेवरात से लदी हुई थी। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये लड़की बहुत खूबसूरत है, इससे आप निकाह कर लो। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम कहते हैं कौन? तो कहा कि नौशेरवान की पोती है, यज़्द की बेटी है। फारूक आजम ने कहा मैं नहीं करूंगा, मैं पूरा हो गया। जैसे बादशाह की शहजादी है वैसे शहजादे के साथ निकाह होगा, और वो शहजादा कोई और नहीं, वो मेरे नबी का शहजादा हुसैन है। कैसे मिलाया? शहरबानों को इमाम हुसैन से कैसे मिलाया? कहा हजरत सफिया यहूदियों के घराने में पली, और जब हुजूर को मिलाना हुआ तो खैबर भेज दिया हुजूर को। बोलो मिलाया कि नहीं? ऐसे लफड़े नहीं करो, झोल मत करो, अल्लाह पर यकीन रखो, अपनी नस्लों को तबाह न करो, अपनी नस्लों को बदनाम न करो। तो बात दूर निकली, मुझे 12 बजे तक गुफ्तगू खत्म करनी है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, आजकल हर लड़के की तमन्ना बीवी खूबसूरत, इस पे बात खत्म करूंगा, तवज्जो करना। हर लड़की की तमन्ना शौहर खूबसूरत हो। मैं भी यही सोचता था, आप भी सोचते हैं, लेकिन मेरी आपकी सोच में थोड़ी सी फर्क है। लोग मुझे कहते हैं कि ये है 38 साल का, लेकिन ये वक्त से पहले बुढ़ा हुआ है। ऐसा लोग कहते हैं, मेरे दोस्त लोग कहते हैं मुझे कि तू वक्त से पहले बुढ़ा हुआ है। मैं कहता हूं ऐसी बात नहीं है, ये बुजुर्गों की जूतियां सीधी करने का नतीजा है। हाँ, यूं ही चल कर के नहीं, ये फन व हुनर आया है। पांव बुजुर्गों के दावे, पांव बुजुर्गों के दबाए, फन तो आए ही अभी तक। जिसको आया उसको आया, मैं तो हम तो कोई फनकार ही नहीं। मेरे इमाम कहते हैं सबको होता है नाज कमाल पर, कहते रजा तो कमाल बेकमाली में, हम बेकमाल हैं, हमें कोई फन हमारे पास नहीं, लेकिन मैंने पैर दबा दिए तो कुछ मिल गया, कुछ खैरात मिल गई बुजुर्ग। एक बात कहते, लड़के चाहते खूबसूरत लड़की मिली, लड़कियां चाहती खूबसूरत लड़की। अब खूबसूरत सबको चाहिए, मैं आपके साथ। खूबसूरत तो अल्लाह को भी पसंद है, अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। अल्लाह ताला हुस्न वाला है और वो हुस्न को पसंद करता है। लेकिन इसमें ठोकर खा रहे हो कि खूबसूरत कौन, खूबसूरत कौन है इसमें ठोकर खा। आपने अंग्रेजों को देख के समझा खूबसूरत कौन, और हमें मदीने को देखकर समझना चाहिए कि खूबसूरत कौन।
ابن عمر، ان کے بیٹے کا نام بلال تھا. عبداللہ ابن عمر کے بیٹے کا نام بلال تھا. تو کسی نے کہا عبداللہ کا بلال بہت اچھا ہے. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، میرا بلال اچھا نہیں ہے، محمد کا بلال اچھا ہے. جس کی رنگت سفید نہیں تھی لیکن اس کا دل عشق رسول سے چمکتا تھا. خوبصورت کون؟ جس کے دل میں نبی کا عشق ہے وہ خوبصورت ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ خوبصورت ہے. جو شریعت پہ چلتا ہے وہ خوبصورت ہے. یہ انگریزوں کی فکر ہے کہ سفید چمڑی خوبصورت ہے. یہ انگریزوں کا تعصب ہے کیونکہ ان کی چمڑی سفید، اس لیے انہوں نے بات کی سفید چمڑی خوبصورت. اگر سفید چمڑی خوبصورت ہوتی تو بلال کو کیا نام دو؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، اگر آپ لوگ تھک نہیں گئے تو بولوں آپ کو بات بتاؤں. ہارون رشید کی دو کنیزوں میں مناظرہ ہو گیا. ہارون رشید کی دو کنیزوں میں توجہ کرنا مناظرہ ہو گیا. ایک کنیز تھی بالکل کالی اور ایک کنیز تھی بہت گوری خوبصورت آپ کی علم کے مطابق. جو گوری تھی اس نے کہا دیکھ میں کتنی حسین ہوں، تو تو کالی پہ لوٹی. اس نے کہا ہاں ابھی تو ہی بتائے گی کہ خوبصورت کون ہے. کہا اگر تیرا گورا رنگ، توجہ کرنا میری بہنوں سے خاص کر، اگر تیرا گورا رنگ میرے گال پہ تھوڑا سا آ جائے ایک انگل کی طرح تو لوگ کہیں گے کہ اس کو برس ہو گیا، سفید داغ ہو گیا ہے نا. تیرا گورا رنگ اگر میرے گال پہ آ جائے ایک انگل کی طرح تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس کو برس ہو گیا، کوڑ ہو گیا، سفید داغ ہو گیا ہے نا. اور اگر میرا کالا رنگ تیرے گال پہ رکھ دیا جائے تھوڑا سا تو لوگ کہیں گے کہ یہ گال پہ تل کتنا اچھا لگتا ہے. اب بتانا کون خوبصورت ہے؟ تیرا رنگ مجھ میں آیا تو عیبدار کر دیا اور میرا رنگ تجھ میں گیا تو میرے حسن میں اضافہ کر دیا. ارے ذرا چہرے پہ دل والوں کو دیکھو کہ وہ کیسے خوبصورت لگتے ہیں اور بڑے بڑے دل والوں کا دل لوٹ لیتے یہ دل والے. وہ پتا چلا رنگ کا کوئی معاملہ نہیں ہے. ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، بابا فرید گنج شکر ان کی ایک کنیز تھی بڑی خوبصورت، وہی جسے آپ کہتے ہیں خوبصورت سفید چمڑی. ایک نیا مرید تھا، نیا، اس کی تربیت چالو تھی، جاری تھی تربیت. حضرت نے فرمایا بیٹے یہ سامان ذرا گھر پہنچا دو. تو اس دور میں عورتیں سامان وصول کرنے نہیں آتی تھی، پردے کا بڑا اہتمام تھا. گھر کی عورتیں سامان بھی لینے نہیں آتی تھی. یہ آج ہم نے کر دیا، دودھ لینے تم جاؤ، شکر لینے تم جاؤ، چائے کی پتی لینے تم جاؤ، بازار تم جاؤ، سب تم کرو. ان کو گھر میں بیٹھنا ہے. مرد گھر میں بیٹھے، عورتیں بازار جا رہی ہیں. کیا المیہ ہو گیا. یہ کام تو مردوں کا تھا بازار لانے کا. نہیں مرد کر سکتے تھے کسی نوکر کو رکھتے، کسی کنیز کو رکھتے. کنیز کا دور ختم ہو گیا، بھئی کوئی نوکرانی رکھ لیتے ہے نا. لیکن عجیب حال ہے لوگوں کا. تو بابا فرید کی کنیز ہے بڑی خوبصورت. سامان وصول کرنے کے لیے وہ کنیز آئی. نیا مرید تھا، دیکھا، دل آ گیا. دل کیا آ گیا؟ خانقاہ میں جانے کی بجائے وہ تو گھر چلا گیا واپس. اب اسی کی محبت کے ترانے گا رہے. بابا فرید نے پوچھا کہ بھئی وہ جو نیا میرا مرید تھا وہ خانقاہ میں دکھتا نہیں. کا بابا وہ تو آپ کی کنیز کے چکر میں آ گیا، وہ بس اسی کی باتیں کرتا ہے، آپ کو بھول گیا. وہ کہا بیٹے بلا اس کو. دیکھو اللہ والے کتنے اچھے لوگ تھے، وہ کسی سے نفرت نہیں کرتے تھے، محبت کی باتیں کرتے. ہاں آج کل ہم کسی کے بارے میں کچھ سنتے ہیں نا تو ہنگامے کرتے ہیں. یاد رکھو ایمان والوں کے بارے میں ہنگامے نہ کیا کرو. عیب دیکھو تو پردے ڈالو. میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک تم لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالو گے اللہ تمہارے عیبوں پہ پردے ڈالے گا. تم لوگوں کے عیبوں کو پردہ اٹھاؤ گے اللہ تمہارے عیبوں سے پردہ اٹھا کے تمہیں ذلیل کر دے گا. اس لیے لوگوں کے عیبیں نہ کھولا کرو. بابا فرید نے کہا بلا اس کو. تو آیا بیٹے کیا ہوا؟ حضور آپ کی کنیز پہ میرا دل آ گیا. اللہ اکبر. آپ کی کنیز پہ
بیٹے گھر جانے کی کیا بات ہے, مجھے بتا دیتے نا پہلے. کون سی کنیز؟ حضور وہ بہت خوبصورت ہے. کہا بلا اس کو, کنیز کو بلا. یہی ہے جی بابا جی یہی ہے. اب اگر میں علامہ ارشد القادری کے لب و لہجے میں اس کنیز کا حسن بیان کروں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے بال کیا تھے؟ سنبل کا پودا. اس کی آنکھیں کیا تھی؟ نرگس کے پھول. اس کے رخسار ایسے تھے جیسے کسی جھیل میں ابھی کوئی لالا کا پھول مسکرایا ہو. اگر ہندوستانی کوئی شاعر اس کا چہرہ بیان کرتا تو ایسے کہتا کہ اس کا چہرہ نہیں تھا, وہ بنارس کی صبح تھی. اور اگر اس کے بالوں کو بیان کرتا تو کہتا کہ اس کے بال نہیں, وہ متھرا کی شام تھی. ایسی خوبصورت کہ اس کے ہونٹ گلاب کے پنکھڑیوں کی طرح, اس کے دانت موتیوں کی طرح. وہ جب چلے تو ایسا لگے کہ جیسے مور آگے بڑھ رہا ہے. اگر وہ کھلکھلا کر ہنسے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی کلی کھل رہی ہے. ایسی حسن کی ملکہ, ایسے حسن جمال کی ملکہ, یوں لگتا تھا جیسے جنت کی کسی حور نے ابھی زمین پر براجمان اپنے آپ کو کیا ہو. ایسی حسین و خوبصورت. تو دیکھا خانقاہ میں لوگ کہنے لگا حضور یہی اسی سے مجھے پیار ہو گیا. بیٹا شادی کرے گا؟ ناجائز محبت میں کیوں مبتلا ہے؟ شادی کر لیں, میں کر دوں گا تیری شادی, ایسے ہی کر دوں گا. لیکن ایک شرط ہے بیٹا, 1 ہفتے کے بعد شادی ہوگی. توجہ کرنا, اگر آپ تھک نہیں گئے تو آپ توجہ کرنا. 1 ہفتے کے بعد میں تیری شادی کروں گا اس کے ساتھ. جی بابا جی. بابا فرید نے کہا جا تو تیاری کر. وہ تیاری میں لگ گیا. ادھر بابا جی نے فرمایا اس کو کھانا کم کھلاؤ اور اس کو جلاب کی دوا کھلاؤ. کھانا کم دو اور جلاب, سمجھتے ہیں نا, موشن کی دوا, لوز موشن کی دوا, اس کو وہ کھلاؤ. اور جب یہ پاخانہ کرے تو اس کو بیت الخلا جانے مت دو. 2 عورتیں اس پہ متعین کرو, ایک ہانڈی میں اس سے پاخانہ کروا. 1 ہفتے تک مسلسل وہ پاخانہ ہانڈی میں کرتی رہی. کم کھلایا جاتا تھا, جلاب کھلایا جاتا تھا. پاخانہ کرتے کرتے لوز, آپ جانتے ہیں اگر کسی کو لوز موشن ہو ایک دن میں 4-6 مرتبہ تو آدمی ایسے ہی گل جاتا ہے. آنکھیں اندر تو دسنے لگتی ہے, چہرے کا جب وہ حسن رخصت ہونے لگتا ہے. 1 ہفتے میں ایسی ہو گئی کہ پکڑ کے چلایا جاتا تھا اس کو. 1 ہفتے کے بعد وہ بہت تیار ہو کر کے خانقاہ میں آیا. بابا صاحب نے فرمایا بیٹے آج شادی کا دن آ گیا, لیکن شادی سے پہلے ایک بار اس کو ذرا دیکھ لے, میں تجھے دکھانا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا بابا دکھائیں. فرمایا یہی تھی, یہی تھی؟ نہیں بابا یہ نہیں تھی, وہ تو بہت خوبصورت تھی. کہا بیٹا یہ وہی ہے. بابا جی مجھ سے مذاق نہ فرمائے, میں آپ کا غلام ہوں, میرے بیٹے وہی ہے. پھر بابا اس کا حسن کیا ہوا؟ کہا بیٹا میں نے اس کا حسن نچوڑ لیا. تجھے حسن سمجھانے کے لیے, خوبصورتی سمجھانے کے لیے میں نے اس کا حسن نچوڑ لیا. بیٹا کہاں ہے بابا اس کا حسن؟ بیٹا میں نے ایک ہانڈی میں جمع کیا. کہاں ہے وہ ہانڈی؟ ہانڈی پیش کی گئی تو اس نے منہ کیا, یہ تو بدبو ہے. بیٹے انسان کے حسن جس کو تم حسن سمجھتے ہو اس کی حیثیت یہی بدبو ہے. سفید چمڑی والی ماں کبھی گورا گورا بیٹا پیدا کرے یہ ضروری نہیں. سفید چمڑی والا باپ خوبصورت بیٹا پیدا کرے یہ ضروری نہیں. لیکن جو ماں دیندار ہوگی وہ دیندار بیٹے کو جنم دے. ایک انگریز مفکر نے کہا تھا کہ لوگ اچھی قوم کو مانگتے ہیں, میں لوگوں سے کہتا ہوں مجھے اچھی مائیں دے دو, میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا. انگریز مفکر کہتا ہے تم مجھے اچھی مائیں دو, میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. اب میں تم سے پوچھتا ہوں, سن لیو. لوگ کہتے ہیں مولانا آج غوث اعظم کیوں نظر نہیں آتے؟ کیا اللہ کسی کو غوث اعظم نہیں بنا سکتا؟ میں نے کہا بالکل بنا سکتا ہے, وہ قادر مطلق ہے. لیکن غوث اعظم سیریل دیکھنے والی ماں کی گود میں نہیں آتے. ام الخیر جیسی ماں ہوتی ہے تو ان کی گود میں غوث اعظم جیسا بیٹا جنم لیتا ہے. ماں خیر ہو, جملے پہ توجہ کرنا, ماں خیر ہو
اور باپ صالح ہو تو بیٹا ولی پیدا ہوتا ہے، اور ماں ام الخیر ہو اور باپ ابو صالح ہو تو بیٹا ولی نہیں، ولیوں کا سردار پیدا ہوتا ہے۔ ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ہوگا، ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسن ہوگا۔ میں امام حسین کو سلام کرتا ہوں، لیکن امام حسین کو 10 سلام، امام حسین کو 100 سلام، امام حسین کو کروڑ سلام، لیکن بے شمار سلام اس ماں کو جس نے حسین کو تاجدار کربلا بنایا۔ اگر امام حسین کو فاطمہ جیسی ماں نہ ملتی، امام حسین کو فاطمہ جیسی ماں نہ ملتی، تو دنیا میں تو بہت حسین لوگ نام رکھتے ہیں۔ یہ سیدہ فاطمہ کی تربیت تھی جس نے امام حسین کو شاہ بنایا، بادشاہ بنایا، دین بنایا، دین پناہ بنایا۔ یہ سیدہ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ آج کی ماں لوری دیتی ہے تو گانوں کی، آج کی ماں لوری دیتی ہے گانوں کی، آج کی ماں کام کرتی تو کانوں میں ایئر فون لگا کر، اور وہ ماں جو میرے مولا حسین کی ماں تھی، چکی چلاتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، گھر کا کام کرتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، بچوں کو لوری دیتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، ایسی ماں تھی وہ۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ خوبصورت ڈھونڈ رہے ہو، بات اختتام کو جاتی ہے۔ کردار دیکھو، دینداری دیکھو، پردہ دیکھو، شریعت پر عمل دیکھو، یاد۔ اور بچیوں سے کہتا ہوں، نیک لڑکے دیکھو۔ آج کی لڑکیاں کردار نہیں دیکھ رہی ہے، اسمارٹ چاہیے، خوبصورت چاہیے، اور وہ نکلتا ہے نکما، مکمل نکما، نہ کام کا نہ دھندے کا، ہے نا؟ کوئی کمانا امانا نہیں، ایک کیا ٹی شرٹ پہنا، جینس پہنا، نکل گیا بائک پر۔ آج کل کے چھوکرے ایسے نکامے ہیں، زیادہ تر اللہ ماشاءاللہ، کچھ محنتی ہوں گے آپ جیسے، محنتی اسی لیے تو یہاں کر کے بیٹھے ہیں، ورنہ ان کا سارا وقت تو موبائل میں جاتا ہے، یوٹیوب پہ جاتا ہے، فضول کام، جوا کھیلیں گے، شراب پیئیں گے، سٹا کھیلیں گے، حرام کام کریں گے۔ میری بچیوں، قوم کی بیٹیوں، رنگ پہ نہ جاؤ، اخلاق دیکھو، کردار دیکھو، شریعت پر عمل دیکھو۔ اب بات جو آخری کرنے چلا تھا وہ یہ، ایک خوبصورت واقعہ مجھے یاد آتا ہے، قوم کی بیٹیوں کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ میرے آقا کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا سعد، حضرت سعد، اور ان کا رنگ بڑا پکا تھا، پکا کلر کہتے ہیں نا، میں وہ نام نہیں لوں گا کیونکہ میں نبی کا صحابی کہہ رہا ہوں۔ ہاں، ہمارے یہاں بہت ادب ہے صحابہ کا، اولیاء کا۔ میرے عزیز، ہم تو آپ کا بھی ادب کرتے ہیں۔ ہاں، کوئی سنی سامنے بیٹھا ہو، میں اس کی طرف پیر پھیلانے کو بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ کیوں پتا ہے؟ اس لیے کہ جس کے دل میں عشق رسول ہو، اس کی طرف پیر کیسے کرتا ہوں؟ اور سنیو، میرے آقا نے فرمایا، کیا فرمایا پتا ہے؟ ایک بار کعبے سے گفتگو کرتے تھے، میرے آقا کہتے تھے، اے کعبہ، تو بڑا عزت والا ہے، تو بڑا شان والا ہے، اللہ کا گھر ہے، تو تیرے گرد جو گھومتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر اے کعبہ، تیری حرمت سے بڑھ کر میرے ایمان والے امتی کی عزت ہے۔ جب لوگ ایک دوسرے کو دھکم دھکی کرتے ہیں، جھڑکتے ہیں، لڑتے جھگڑتے، تو مجھے ڈر لگتا ہے، یا اللہ کہیں تو ناراض نہ ہو جائے۔ کیوں؟ جب کعبے کی بے حرمتی نہیں کی جا سکتی تو مومن کی بے حرمتی کیسے کی جا سکتی ہے؟ ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھو، ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرنا سیکھو۔ کیوں؟ جس کے سینے میں عشق والا دل ہے وہ عزت کے قابل ہے۔ اس کو مت دیکھو، اس کے دل کو دیکھو، اس کے دل میں سجے ہوئے عشق رسول کو دیکھو۔ آپس میں لڑا مت کرو، جھگڑے مت کیا کرو، یہ چھیپا ہے، یہ شیخ ہے، یہ پٹھان ہے، یہ علا ہے، یہ رنگریز ہے، وہ فلاں ہے، وہ مرزا ہے، وہ یہ ہے، لڑ کیوں رہے ہو؟ ارے تم چھیپا ہو، پٹھان ہو، شیخ ہو، سید ہو، انصاری ہو، کچھ بھی ہو، مرزا ہو، کچھ بھی ہو میرے بھائی، اگر تم عاشق رسول ہو تو تم میرے نبی والے ہو، اور
جو نبی والا اس کی شان یہ کہ جبریل کہتے یا رسول اللہ جب آپ کی امت الصراط سے گزرے تو مجھے پر بچھانے کی اجازت مل جائے. کتنی عزت والے ہو, کیوں لڑتے ہو برادری کے نام پہ؟ مت لڑو, برادری کے نام پہ نہیں لڑو. ایک مرتبہ سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا تیری برادری کیا ہے؟ حضرت سلمان ایرانی تھے نا, فارس سے آئے تھے نا, ان کے ابا کا مذہب مجوسیت تھا, آتش پرستی تھا. اور کسی نے پوچھا تیری برادری کیا ہے؟ تو کہا میں محمدی ہوں, میں مصطفی ہوں, میں مصطفی ہوں, میں محمدی ہوں. قربان جائیں, یہ ہے آپ محمدی ہو, آپ مصطفی ہو. برادری کے نام پہ مت لڑو. برادری کے نام پہ پہلے لوگ زیادہ لڑتے تھے, اب برادری کم ہو گئی لڑنے میں. اب لوگ سلسلے کے نام پہ لڑ رہے ہیں. وہ قادری, وہ چشتی, وہ نقش بندی, وہ سہروردی, وہ رضوی, وہ اشرفی, وہ کاملی, وہ مداری, وہ تیغی, وہ حشمتی, وہ فلاں. تم کچھ بھی ہو, تم میرے نبی کے غلام ہو. نہ برادری کے نام پہ لڑو, نہ سلسلے کے نام پہ لڑو. بزرگوں کے نقش قدم پہ چلو. ہم صوفیوں کے, ولیوں کے ماننے والے ہیں. ہم قینچی والے لوگ نہیں, ہم سوئی دھاگے والے لوگ ہیں. قینچی ایک کو دو کرتی, سوئی دھاگا دو کو ایک کرتا ہے. دو کرنے مت آیا کرو, ایک کرنے آیا کرو. جو دو کرے امت محمدیہ کو, حضور کے ایمان والے امتیوں کو, جو دو کرے, آقا فرماتے وہ شیطان کی ذریت سے ہے. انسان کی اولاد نہیں جو امت کو لڑائے, وہ شیطان کی ذریت سے ہے. اس لیے مومنوں کو نہ لڑایا کرو. مومن کا مطلب کون؟ میرے نبی کو ماننے والا, یا رسول اللہ کہنے والا, یا غوث کہنے والا, یا خواجہ کہنے والا, یا صابر کہنے والا, یا فرید, حق فرید کہنے والا. یہ مومن ہے, یہ مومن ہے. اور اگر کوئی دوسرا ہے تو پھر میرے امام کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا مربت کیجیے. نبی سے جو ہو بیگانہ, میرے امام کا پوتا کہتا ہے نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا ہے نا. تو ایک کرنے کی بات ہو, دو مت کرو. عرض کر رہا تھا حضور کے صحابی, نام تھا سعد, کلر پکا تھا, اس لیے لوگ کیا کہتے تھے؟ اسود. جسم تھوڑا بھرا ہوا تھا, بہت طاقتور, کیونکہ حبشی لوگ ایک دم فٹ رہتے, بڑے محنتی رہتے ہیں, فٹ اور بہت محنتی. موٹے موٹے ہونٹ, بڑے بڑے دانت, چوڑی پیشانی, گھنگریالے بال, چھوٹی چھوٹی آنکھیں, ایک دم فٹ. محنت بہت کرتے تھے حبشی لوگ. چونکہ جسم تھوڑا بھاری بھرکم تھا تو حضور ان سے مذاق کیا کرتے. مذاق, اچھا میرے مذاق بھی میرے آقا کی سنت ہے. مذاق اڑانا حرام ہے, توجہ کرنا. مذاق اڑانا حرام ہے, مذاق کرنا سنت ہے. آپ کہیں گے اڑانے میں اور کرنے میں کیا فرق ہے؟ دیکھو, مذاق ایسی کہ جس سے کی جائے وہ بھی خوش ہو جائے, آپ بھی خوش ہو جائے, ہنس لیں, یہ مذاق کرنا. اور کسی کی بے عزتی کرنے کے لیے لوگوں کو ہنسانا, اس کی عزت سے کھیلنا, یہ مذاق اڑانا. مذاق مت اڑاؤ, مذاق کرو. مطلب ایک بار میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آئے, کہا حضور مجھے اونٹ دیجئے. فرمایا میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا. کیا کہا؟ اونٹنی کا. حضور میں اونٹنی کا بچہ لے کے کیا کروں گا, کتنا پالنا پڑے گا اس کو, کیا کیا کرنا پڑے گا. حضور مجھے اونٹ دے. فرمایا میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا. کہا حضور مجھے اونٹ چاہیے, سب کچھ آپ دے. کہا اونٹنی کا بچہ تجھے دیں گے. کہا حضور میں کیا کروں گا. فرمایا ارے اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے نا. ایک بوڑھی عورت آئی, کہا حضور دعا کرے میں جنت میں جاؤں. آقا نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. رونے لگی, کاش کہ میں جوانی میں مر گئی ہوتی, بچپنے میں مر گئی ہوتی. حضور میں بوڑھی نہیں ہو گئی. آپ نے کہا جنت میں نہیں جائے گی تو میں نے جنت میں جانا نہیں ہے. مالک جنت نے کہہ دیا تو میں کیسے جنت. آقا نے فرمایا بڑی بھی, میں نے یہ کب کہا کہ تو جنت میں نہیں جائے گی؟ میں نے تو یہ کہا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. مطلب جب بڑھیا لوگ جنت میں جائیں گے تو اللہ ان کو جوانی عطا کر دے, جوان ہو کر. دیکھو حضور کی محفل ایسی تھی. آج کل تو لوگ جو ہے وہ منہ لٹکا کے بیٹھنے کو تقویٰ سمجھتے ہیں. اس کو جھڑک, اس کو ڈانٹ, اس کو پھٹکا, اس کا نام تقویٰ نہیں. میرے آقا
کبھی فکر آخرت میں رلا بھی دیتے تھے، اور میرے آقا کبھی ایسی مزاح کر کے ہنسا بھی دیتے تھے، اور ان کا ہنسنا مسکرانے کی حد تک تھا۔ ان کی ایک محفل میں ساری انجمنیں سمٹ آئی تھی، تو اللہ اکبر، میں عرض کیا کر رہا تھا، قربان میرے آقا ان سے مزاح کرتے تھے، مزاح کرتے تھے۔ ایک دن وہ آئے، حضور اکیلے تھے، کہا اسود تو شادی نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا حضور مجھے کون دے گا بیٹی، میں شادی نہیں کرتا تو شادی کر۔ انہوں نے کہا حضور مجھے مدینے کے لوگ خوبصورت ہے، میرا رنگ پکا ہے، مجھے کون دے گا بیٹی؟ سرکار نے کہا تو شادی نہیں کرتا؟ اب وہ رونے لگے، وہ رونے لگے۔ اب میرے آقا کی عادت ہے کہ وہ لوگوں کو دکھ دینے نہیں آئے تھے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ کیوں رونا ہے؟ مجھے کون بیٹی دے گا، میرا رنگ کا ہے، میں غریب ہوں، میں مفلس ہوں۔ حضور نے فرمایا اب تو نے رو دیا نا، اب ایسے خاندان میں تیری شادی کراؤں گا جو مدینے میں سب سے خوبصورت گھرانہ ہے۔ جاؤ فلاں گھرانے والے سے کہو کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ طے کر دے، اور ان کو میرا نام لے کے کہنا۔ انہوں نے کہا وہ لوگ رشتہ، کہا میرا نام کہنا، جا میرا نام لے۔ یہ گئے دوپہر میں، مختصر کر رہا ہوں، دوپہر میں گئے، دروازے پہ دستک دی، کیا ہوا؟ اسود حضور نے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ سلام بھیجا۔ اچھا حضور نے، میں سب بڑے خوش نصیب، کوئی بات تو ہوگی؟ ہاں، آپ کی بیٹی کا رشتہ ہے۔ کس کے لیے؟ میرے لیے، آپ کے لیے۔ باپ تو باپ ہوتا ہے، آپ کے لیے۔ حضور نے کہا اس سے پہلے کہ ان کی زبان سے کچھ نکلتا، بیٹی نے پیچھے سے باپ کا کنڈا دبایا، اور کنڈا دبا کر باپ سے کہا باپ آنے والے کو نہیں دیکھنا، آنے والے کو نہیں دیکھنا، بھیجنے والے اللہ کے محبوب کو دیکھنا۔ پاپا آپ کی بیٹی کتنی خوش نصیب ہے نا، کہ کسی کا رشتہ باپ طے کرتا ہے، کسی کا رشتہ دادا طے کرتا ہے، کسی کا رشتہ نانا طے کرتا ہے، آپ کی بیٹی کا رشتہ آمینہ کے نام میں طے کیا۔ بابا ہاں کہتے، میں سارے کڑوے گھونٹ پی لوں گی بابا، لیکن میرے مصطفیٰ کو ناراض نہیں کر سکتی۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، تم چند دن کی خوشی کے لیے کسی نبی کے غدار کے ساتھ بھاگ رہی ہو، اسلام کو گالی دینے والوں کے ساتھ بھاگ رہی ہو۔ ارے کتنے دن جیو گی، کتنے دن عیش کرو گی؟ اس بیٹی سے سیکھ جو کہہ رہی تھی کہ میں پکے رنگ کے ساتھ نباہ کر لوں گی، اگر میرا محبوب خوش ہے میں خوش رہوں گی۔ داڑھی والا ملتا ہے قبول کرو کیونکہ حضور کو داڑھی پسند تھی، دیندار ملتا ہے قبول کرو کیونکہ حضور کو دینداری پسند تھی۔ لوگوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، اجنبیوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا، فاقے سے رہنا پڑے رہ لینا، تنگ دستی میں رہنا پڑے رہ لینا، مصیبت میں رہنا پڑے رہ لینا، انشاءاللہ مدینے کے تاجدار کا تجھ پر کرم ہوگا، مدینے کے تاجدار کا تجھ پر کرم ہوگا، مدینے سے مدد آئے گی، مدینۃ المنورہ سے کرم کی برکت برسے گی۔ اے میری قوم کی بیٹی، خبردار، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، معلہ ہو، اگر کوئی اللہ رسول کا کلمے کا منکر تجھ سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے تو جھٹک دینا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے گی تو تیرا رشتہ تیرے نبی سے ٹوٹ جائے گا، تیرا رشتہ تیرے خدا سے ٹوٹ جائے گا۔ ہر خوشی کو ہم دھوکر پہ رکھتے ہیں اگر وہ نبی کو ناراض کر کے ملتی ہے، ہم آرام کو ہم پیروں تلے کچلتے ہیں اگر وہ نبی کو ناراض کر کے ملتا ہے۔ واللہ ہمیں کانٹوں کی سیج قبول ہے اگر مصطفیٰ جان رحمت خوش ہے تو۔ اللہ اکبر، ہم ہر کم کا خون پینے تیار ہے اگر مدینے کے تاجدار خوش ہے تو۔ مگر ہوا کیا، جب وہ بیٹی نے کہا بابا ہاں کر دیں تو اس صحابی نے کہا ہمیں رشتہ منظور ہے۔ وہ دوڑے دوڑے گئے اور اس کے بعد آقا سے کہا آقا انہوں نے ہاں کہہ دیا تو میں تیرا نکاح ہم پڑھائیں گے، تیرا نکاح معراج کا دولہا پڑھائے گا۔ غریب تھے نا، جوڑے کا انتظام بھی حضور نے کیا، یہ پیسے لے جا کپڑے خرید کے لا۔ ہائے ہائے وہ کیسا دولہا تھا جس کا جوڑا معراج کا دولہا تیار کروا، خوشبو خرید
جلدی سے آ تاکہ ہم تیرا نکاح اس کے ساتھ کر دیں، پھر مزے سے زندگی گزارنا۔ مگر بارے میرے نبی کے صحابہ، تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبے تھے تیرے یاروں کے۔ کپڑے خریدنے دکان پر گئے، بازار میں گئے۔ میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں، مفہوم وہی ہے لیکن میرے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں، ورنہ دیہات والوں کو میں کب سمجھا سکوں گا یہ باتیں۔ اللہ اکبر۔ وہ گئے، کپڑے لے رہے تھے، پیسے دے رہے تھے، ایسے میں بلال نے کہا بازار والوں بازار بند کرو، اسلام پہ وقت آیا ہے، دشمن اسلام احد کے میدان میں آ کر کے دھمکا ہے، چلو جان کا نذرانہ لے کر اللہ کے محبوب بلاتے ہیں۔ اسود نے کہا او میرے بھائی ایک احسان کرے گا، زندگی بھر نہیں بھولوں گا، کہ تیرے کپڑے واپس لے لے، میرے پیسے واپس دے دے۔ کیوں؟ بس دے دے۔ کیوں؟ اب شادی کا دولہا نہیں بننا، اب تو شہادت کا دولہا بننا ہے۔ اب کپڑے نہیں خریدنا، اب تو جنگ کے ہتھیار خریدنا ہے۔ چپکے سے جنگ کے ہتھیار خریدے اور حضور کو بتایا بھی نہیں، حضور کو اطلاع بھی نہیں دی۔ واہ واہ، یہ تھے عشاقان رسول، یہ تھے میرے نبی سے محبت کرنے والے۔ آج میں اپنے جوانوں کو دیکھتا ہوں، میرا دل روتا ہے۔ ہمارے نبی نے ہم سے کتنا پیار کیا، ہمارے آقا نے ہم سے کتنی محبت کی، پوری پوری رات ہمیں ہمارے گناہوں کو یاد کر کر کے روتے رہے۔ انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، ہمارے لیے مغفرت مانگتے رہے۔ لیکن آج مسلمان فجر کی نماز سے کوسوں دور، ظہر کی نماز سے کوسوں دور، داڑیاں مڈا مڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شادی کے موقع پر کوئی ڈی جے بجا رہا ہے، شادی کے موقع پر کوئی عورتوں کو نچا رہا ہے، شادی کے موقع پر کوئی ڈانڈیا کھلا رہا ہے، شادی کے موقع پر حرام کام کر رہا ہے۔ سوچو تو صحیح سنیوں، تم مردہ نبی کے ماننے والے نہیں ہو، تم زندہ نبی کے ماننے والے ہو۔ ہر نبی زندہ، ہمارا نبی زندہ۔ میرے امام کہتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے نبی کے صدقے اللہ نے تیرے گھر شادی کی خوشیاں عطا کی، اور تو ڈی جے بجوا کر نبی کا دل دکھا رہا ہے، تو عورتوں کو نچوا کر نبی کے دل کو نشتر لگا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، جس شادی میں نبی کا دل دکھایا جائے اس وقت نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اور جو نبی کا دل دکھا کے شادی کرے، جو ماں باپ کا دل دکھا کے شادی کرے، وہ شادی نہیں رہتی۔ جو شادی نبی کا دل دکھا کے کی جائے، وہ شادی میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ دولت کے نشے میں فرعون بننا چاہتے ہو؟ دولت کے نشے میں نمرود بننا چاہتے ہو؟ سن لو، فرعون اور نمرود کی لاشیں تمہیں دعوت عبرت دے رہی ہے۔ وہ تو بادشاہ لوگ تھے، بادشاہ، قبروں کا نشان بھی نہیں ملتا۔ تم دولت کے نشے میں اللہ رسول کی نافرمانی کرو گے۔ جو اللہ دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ اگر قدرت ڈھیل دے رہی ہے، عیاشی نہیں کرنا، آوارگی نہیں کرنا، اپنے پیسوں کا غلط استعمال نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ اللہ ہے جو فقیروں کو بادشاہ بنا کر بادشاہوں کے ہاتھ میں پھیکے کٹورے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے اس کو کبھی بھولو مت، آوارگی نہیں کرنا، اس کی نافرمانی نہیں کرنا، اس کے رسول کا دل مت دکھانا۔ شادی کرو تو سنت کے مطابق کرو، دیجے چھوڑو۔ میں حافظ بشیر صاحب کی فیملی کو مبارکباد دیتا ہوں۔ مجھے میرے بھائی یاسین باپو نے دولہے کو ملاتے ہوئے بتایا کہ وہ ڈی جے لگانے والا تھا۔ باپو کہہ رہے 2 لاکھ کا بینڈ لانے والا تھا، لیکن اس نے کہا کہ اگر قادری فقیر آئے گا تو بینڈ نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں جانا تھا 15 تاریخ کو مدینہ منورہ، لیکن جب باپو نے فرمایا کہ اگر آپ شادی میں جاؤ گے تو بینڈ نہیں آئے گا، ہم نے کہا حضور کے یہاں 4 دن کی تاخیر سے جائیں گے، لیکن اس دورہ کی شادی میں ضرور جائیں گے جو میرے محبوب کی محفل سجائے گا اور بینڈ نہیں بجائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس شادی میں برکت دے۔ ماں سیدہ
درمیان کی محبت اللہ ان جوڑوں میں پیدا کر دے. اللہ ماں عائشہ، ماں خدیجہ اور حضور کے درمیان کی محبت کا صدقہ ان جوڑوں میں عطا کر دے اور ہم سب کی ازدواجی زندگی میں عطا کر دے. پھلتے رہے، پھولتے رہے، ان کی قیامت تک کی اور آپ سب کی قیامت تک کی نسلیں اللہ و رسول کی وفادار بنے، اہل بیت کی وفادار بنے، خلفائے راشدین کی وفادار بنے، اصحاب مصطفیٰ کی وفادار بنے. میری دعا ہے اتنی زیادہ تعداد میں علماء ہیں، اللہ ان کی نسلوں کو بھی آباد رکھے، سب آباد رہیں، سب پھلتے پھولتے رہیں. مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کا پوری کائنات میں بول بالا ہوتا رہے، خواجہ کے ہندوستان میں خصوصی بول بالا ہوتا رہے. اس جوان نے حضور کو بتایا تک نہیں اور بن بتائے تلوار خریدی، زرہ خریدی، چپکے سے میدان میں چلے گئے. کیوں نہیں بتایا؟ اگر بتاؤں گا نا حضور روک دیں گے، تو نے نہیں جانا تو شادی کر، کیونکہ وہ آقا ہے نا، بہت پیار کرتے تھے اپنے اصحاب سے. آقا ہے، روک دیں گے، مجھے جانے نہیں دیں گے. چپکے سے چلے گئے. حضور گئے، جنگ شروع ہوئی. جب جنگ شروع ہوئی تو 70 صحابہ کی شہادت ہوئی. کتنے؟ اس میں سے حضرت امیر حمزہ، میرے آقا کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ، مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ، اس طرح بڑے بڑے اصحاب کی شہادت ہوئی. اس میں سے حضور جب لاشوں کو جمع کر رہے تھے تو دیکھا کہ حضرت اسود کی لاش ہے. حضور دیکھتے ہوئے رو پڑے. میرا ایک بھائی 3 دن پہلے ایک حادثے میں شہید ہوا. میرا رفیق دعوت عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول قاری ریاض الدین اشرفی شہید ہوئے. یو کے گئے تھے، لندن سے نعت شریف کا پروگرام کر کے آ رہے تھے، شہید ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور ان کے ساتھ ایک بھائی اور تھا میرا عادل، ہماری تحریک کے دونوں ساتھی. بھائی اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ایمان کے رشتے سے بڑا رشتہ کیا ہے؟ خون کے رشتے مرنے کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں، ایمان کا رشتہ مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے. وہ میرا بڑا اچھا بھائی تھا، میرے ساتھ تحریک کے پروگرامات میں رہتا، اچھا قاری قرآن، اچھا نعت خواں، بڑا مخلص، بڑا ہمراز ساتھی، بڑا پیارا. بیکانیر کی سرزمین سے بڑی غریب فیملی سے اٹھ کر اتنی عزت کمائی تھی، شہید ہوا. میں نے علماء کو روتے دیکھا. جب علماء رو رہے تھے، حضور مفکر اسلام علامہ اعظمی جیسی شخصیت، امیر سنی دعوت اسلامی سادات، میں نے کہا یا اللہ یہ کتنا خوش نصیب ہے، اس پہ مفکر اسلام روتے ہیں، ہے نا، اس پر امیر سنی دعوت اسلامی روتے ہیں. لیکن جب میں اسود کو دیکھتا ہوں، اے حضرت اسود تمہاری عظمتوں پہ قربان، کسی کے لیے علماء روئے، کسی کے لیے سادات روئے، آپ کے لیے آمنہ کا لال مصطفیٰ جان رحمت روئے. اور روتے روتے اچانک ہنس پڑے. روتے روتے سوال پوچھا آقا کیوں رو رہے؟ پھر ہنس بھی پڑے. آقا کہتے رو اس لیے رہا ہوں کہ اس کا رشتہ میں نے طے کیا تھا، اس کے نکاح ہونے والا تھا، لیکن یہ نکاح چھوڑ کر کے اوزار خرید کر کے مجھے بتائے بغیر جنگ کے لیے آ گیا، شہید ہو گیا. تو اب میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ اس نے قربانی دی، شادی کا دولہا بننے کی بجائے شہادت کا دولہا بنا. تو جنت کی ہوریں آپس میں جھگڑا کر رہی ہیں کہ میں اسود کی دلہن بنوں گی، وہ کہتے ہیں میں اسود کی دلہن. یہ دیکھ کر کے میں ہنس رہا ہوں کہ اسود نے کیا مقام پایا. تو یہ ہے عاشقوں کی شان، یہ مومنوں کی شان. تو بات وہیں سے شروع جہاں ہوئی تھی وہیں ختم کر دوں. آپ نے ایک نام سنا ہوگا حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی کا. بات یہیں سے چلی تھی، اسی پہ بات ختم کرتے ہیں. بیوی اگر ناراض ہوا کرے نا تو سنا کرو، کیونکہ اس کے پاس دل ہے تو آپ کے پاس بھی دل ہے تو اس کے پاس بھی دل ہے. اگر ہمیشہ تم سناؤ گے تو سنو گے کب؟ سننے والے دل جگر والے ہوتے ہیں. یہ ابو الحسن خرقانی کون ہے پتہ ہے؟ جب محمود غزنوی ایک ملک کو فتح کرنے گیا اور اس ملک میں اس نے وہاں کے بتوں پر حملہ کیا اور اس ملک میں اس کو کامیابی نہ ملی، تو تلواریں جب اس کی ٹوٹ گئی تو وہ ابو الحسن خرقانی کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت دعا کریں کہ وہ ملک میں فتح کر لوں بت پرستوں کا. تو ابو الحسن خرقانی نے اپنا جبہ دیا، کہا بیٹا
جب جنگ گھمسان کی ہو تو میرا جبہ سامنے رکھ کے جو دعا کرے گا اللہ قبول کرے گا. جب جنگ گھمسان کی ہوئی تو اس نے وہ جبہ رکھ کے دعا کہ اللہ اس جبے کے صدقے فتح دے دے, تو وہ ملک کو فتح ہو گیا اور بہت وہاں پر اسلام پھیلا. آج بھی پھیل رہا ہے, انشاءاللہ قیامت تک پھیلے گا. وہاں کے مسلمان پھل پھول رہے ہیں اور ان کو دیکھ کے ان کے دشمن جب وہ پھول پھول کر کے پھٹ رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے, اس ملک کا یہ حال ہو رہا ہے. تو بہرحال ابو الحسن خرقانی کے جبے کی یہ تاثیر ہے کہ سامنے رکھ کے دعا کر دو تو ملک فتح ہو جائے. تو اس ابو الحسن کی شان کا عالم کیا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ ابو الحسن کا جبہ اتنا پاورفل ہوا تو وہ ابو الحسن پاورفل کس وجہ سے ہوئے. ایک مرتبہ ایک فلسفی ابو الحسن خرقانی کا مرید ہو گیا. جیسے ڈاکٹر لوگ, ٹیچر لوگ, وکیل لوگ, جج لوگ جلدی سے مرید نہیں ہوتے. مرید کون ہوتے ہیں؟ بیچارے کسان, کرانہ دکان, غریب لوگ ہے نا. یہ لوگ کہتے ہیں ہم کیوں مرید ہو گئی, ہم نے کیوں کسی کے ہاتھ چومنا ہے نا. سب ایسا نہیں ہوتے. بہت سے ڈاکٹر, انجینئر, ٹیچر ہیں. میرے کچھ دوست لوگ ہیں جو پیر ہو گئے, میں ابھی تک نہیں ہو سکا, وہ پیر ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر میرا مرید ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے ڈاکٹر کو مرید کرنے پہ فخر کیوں کرتا ہے؟ ڈاکٹر کو فخر ہونا چاہیے کہ تو اس کا پیر ہے. میرا کوئی دوست کہتا ہے یہ دیکھو سید صاحب یہ جج میرا مرید ہے. میں نے کہا کہ اس کو فخر کرنا چاہیے, عزیز اس قابل بن. دوستوں کو کہہ سکتا ہوں, دوسروں آپ لوگ کو تھوڑی کہہ سکتے. وہ میرے دوست ہیں, دوستوں کے ساتھ تو پیار کی باتیں ہوتی ہیں نا, ان کو ڈانٹتا بھی رہتا ہوں میرے دوستوں کو جو پیر بن گئے. اس لیے کہ بچپنے میں ان کو اچھی طرح جانتا تھا, لیکن آج قسمت نے انہیں پیر بنا دیا ہے نا. شان ہے. لیکن وہ میرے دوست ہیں, میرے یار ہیں. میں بہت محبت کرتا ہوں لوگوں سے. اگر دوست تو دوست ہوتا ہے, جس میں جھگڑا نہیں وہ دوستی کیسی, جس میں فری ماحول میں بات نہیں وہ دوستی کیسی. وہ میرے دوست لوگ آن لائن سن رہے ہوں گے تو وہ ہنس بھی رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے, مجھے یقین ہے ہنس بھی رہے ہوں. ناراض نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ہے میرے دوست. جو ناراض ہو جائے وہ دوست کیسا, جو روٹ کے بیٹھ جائے وہ دوست کیسا. دوست تو وہی ہوتا ہے نا کہ روٹنے کا سبب تو تم جانو, ہم تو مصروف ہیں منانے میں. دوستی اس کو کہتے. حضرت انس کہتے ہیں کہ دوست کی پہچان یہ ہے کہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہ چل, اور پوچھے کہاں, اب وہ دوست نہیں ہے مکار ہے. دوست کون ہے؟ کندھے پہ ہاتھ رکھے گا چل, چل پڑے. اتنا یقین ہو تو جہاں لے جائے گا اچھی ہی جگہ لے جائے گا. یہ ہے دوستی. آج تو چائے پانی پان والی دوستی, گٹکے والی, سگریٹ والی دوستی, اللہ والی دوستی کہاں رہے گی؟ نہیں رہے گی. بہرحال تو ایک فلسفی سرکار ابو الحسن خرقانی کا مرید ہو گیا. اب ایسے لوگ تو مشکل سے مرید ہوتے ہیں. اس کے دل میں پتہ نہیں اس دن کیا آیا, اس نے سوچا چلو پیر صاحب سے ملنے جاتے ہیں, اور خیر سے آ گئے حضرت کے گھر پہ. سیدھا خانقاہ میں نہیں ملے حضرت تو گھر آ گیا, دستک دی, اندر سے آواز آئی محترمہ کی, کون؟ کیا حضور ابو الحسن خرقانی ہے؟ وہ مکار کب سے حضور اور حضرت ہو گیا ہوں. اندر سے آواز, اب اندر سے تو آواز کسی اور کی نہیں آ سکتی تھی نا, محترمہ کی بیوی صاحبہ کی آ سکتی تھی. یہ فلسفی مرید ہوا تھا, بڑی مشکل سے سوچا یا اللہ جس کی بیوی اس کو مکار کہے میں پھنس گیا, شاید میں پھنس گیا. میں چاہتا ہوں تھوڑی شادی کی محفل ہو تو بات بھی شادی والی ہو جائے نا. ہاں جی ہاں. تو جب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں پھنس تو نہیں کہتا, ایک دیوانہ مرید تھا. دیوانے مریدوں کی بڑی قدر کرنی چاہیے, یہ بہت پیور ہوتے ہیں. خسرو جیسے چند ایک ہی مل گیا ہے. دنیا کے لیے بہت مرید ہوتے ہیں. ایک کارخانہ ہے تو دو تو چار ہو, کھیت 2-4 ہو جائے. یہ لوگ جو وہ مرید نہیں ہوتے, یہ مریض ہوتے ہیں. ہاں مرید تو وہ ہوتا ہے دوست جو پیر کو رقص کرتے بھی دیکھے نا. پیر کو رقص کرتے بھی دیکھے نا تو وہ خسرو کے انداز میں کہتا ہے میرا یار تو جھوم رہا ہے.
لیکن اس سے یہ نہیں کہتا معاذ اللہ کے لوگوں کو ناچنے کی ہم اجازت دیتے نہیں، وہ منزلیں اور ہیں جو محبوب الہی کی تھی۔ آج کے گنجڑی چرسی بھنگ پینے والے محبوب الہی کا حوالہ دے کے اگر ناچے تو ہم اجازت نہیں دیں گے، شریعت پہلے نمبر پر ہے۔ ہاں، جو شریعت کو پیچھے رکھے پھر وہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے آپ سے کہتا ہوں شریعت دیکھو، شریعت اول نمبر، حضور شریعت کی تعلیم لے کر آئے تھے۔ ہاں، طریقت، معرفت، حقیقت سب شریعت پر عمل کرنے کے صلے میں ملتا ہے۔ بہرحال تو مختصر کرتا ہوں، تو وہ دیوانہ مرید تھا، اس نے دیکھا اس فلسفی کو، سمجھ گیا معاملہ کیا کہ ادھر آئیے، کیا ہوا؟ لے حضرت لکڑی لانے جنگل گئے، چلو رستے میں تم کھڑے رہو، وہاں ملیں گے۔ اب یہ اس کو لا کے کھڑا کہاں کیا؟ رستے میں۔ کہاں؟ جنگل کے رستے میں۔ اب پیر تو روشن ضمیر ہوتا ہے نا، سب جانتا ہے کہاں کیا ہو رہا ہے، پیر کو سب پتا ہے کون کیا سوچ رہا ہے، کس کے دل میں کیا چل رہا ہے، کس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے دل کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں وہ زمین پہ بیٹھے بیٹھے لوہے محفوظ کو دیکھ لیتا ہے، تو لوگوں کے دلوں کو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ سبحان اللہ۔ روزانہ ابو الحسن خرقانی سر پہ لکڑی لگ کے لاتے تھے، اور آج فلسفی صاحب نے مکار سن لیا تھا نا گھر سے، تو آج لکڑیاں کیسے آ رہی تھی؟ شیر پر، شیر پہ بیٹھ کر آگے لکڑیوں کا گٹھا اور اسلحے کا چابک بنا کر کے لکڑیاں لے کر کے آئے۔ وہ فلسفی صاحب نے دیکھا تو فوراً دیوس ہو گئے، نہیں میں صحیح جگہ مرید ہوا، میں صحیح جگہ مرید ہوا۔ ارے باپ میرا پیر، ارے باپ میرا پیر، آپ کے لہجے میں کہنا چاہتا ہوں نا، بشیر بھائی کے گھر شادی ہے نا، ارے باپ باپ رے باپ میرا پیر شیر پہ سواری کرتا ہے، اسلحے کو چابک بناتا ہے۔ اب وہ جو مکار کہنے والی بات تھی وہ جھوٹ ہو گئی۔ ابو الحسن خرقانی نے سمجھا دیا، پیارے میں کون ہوں ذرا دیکھ لے، دیکھ لے آج۔ اس نے پیر پکڑ لیے فلسفی صاحب نے، کہا حضور ایک بات کہوں، بولو، توجہ کرنا، جملہ اختتامی پہنچ رہا ہے، اختتام کو جملہ پہنچے گا۔ پیر پکڑ لیے فلسفی نے، حضور ایک بات کہو، وہ آپ کی بیوی؟ ہاں میری بیوی۔ حضرت ایک مشورہ ہے، اس کو طلاق دے دو۔ حضرت اس کو طلاق دے دیجیے، اچھی نہیں ہے وہ۔ آپ نے فرمایا زبان سنبھال۔ وہ ایسا پیر نہیں تھا کہ فلسفی مرید کے آگے سرنڈر ہو جائے، ہاں سچا پیر تھا۔ کہا زبان سنبھال، وہ میری بیوی ہے، بیوی، میں اس کے خلاف ایک جملہ نہیں سن سکتا۔ اس وقت دنیا میں اس سے بڑا میرا محسن کوئی نہیں ہے، اس کے احسانات ہیں مجھ پر، اس کے خلاف ایک جملہ نہیں سنوں گا۔ کہ حضور وہ آپ کو مکار کہنے گالی دیتی ہے، کہ یہ اس کا ظرف ہے، میں اس کے خلاف کچھ نہیں سن سکتا، وہ میری محسنہ ہے، مجھ پر احسانات ہیں اس کے۔ کہ حضور کیا احسان ہے؟ فرمائے جس شیر پہ سواری دیکھ رہا ہے، ہاتھ میں اسلحے کا چابک دیکھ رہا ہے، یہ رات کی نفل نمازوں سے نہیں ملا، یہ تہجد پڑھنے سے نہیں ملا، یہ نفل روزے رکھنے سے نہیں ملا، اس کی بدتمیزیوں پہ میں نے صبر کیا تو اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے بھائیوں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں۔ السلام علیکم۔